نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب، اگر کوئی شخص منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا، جب وہ کام ہو جائے تو اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس بندے کے لیے واجب ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے اعتکاف واجب کا۔ دوسرا اعتکاف سنت موقدہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جسے کہتے ہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ ہے، 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی مسجد میں داخل ہو جائے، اور 29 کو اگر عید کا چاند نظر آنے پر یا 30 روزے مکمل کرنے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی بھی یہ اعتکاف کر لے تو سب اہل محلہ اعتکاف سے بری ہو گئے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہگار ہیں۔ اس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یعنی روزہ لازمی رکھنا ہے۔ اور تیسرا اعتکاف مستحب، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ اب اسی بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ جتنی تمام نیکیاں کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث مقدسہ سے اعتکاف کا فائدہ معلوم ہوا۔ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف برائیوں اور لغو باتوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف جھوٹ اور غیبت سے بچ جاتا ہے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا بوجائے اعتکاف جن نیک کاموں میں شامل نہیں ہو سکتا ان کا بھی اسے ثواب دے دیا جاتا ہے۔ کاشف الغمہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور اس دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنی آڑ بنا دے گا، جس کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے بہت زیادہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا اعتکاف رضائے الہی کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب اعتکاف کریں نیت یہ کریں کہ یہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، دل میں خالص نیت ہونی چاہیے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اس نیت کے ساتھ 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ایسی مسجد جس میں جماعت ہو یا جامعہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ عورت اپنے گھر کا کوئی حصہ یا کمرے کا کوئی کونا مقرر کر لے، مرد کے لیے مسجد، عورت کے لیے اپنی مقرر کردہ جگہ، بہتر اس سے کوئی جگہ نہیں۔ بغیر ضرورت انسانی وہ کیا ہے، مثلا پیشاب، پاخانہ، وضو، غسل، فرض وغیرہ کے نکلنا، بالکل اس کے علاوہ بندہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر بلا ضرورت نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلے تو اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، یعنی مرد اعتکاف کرنے والا مسجد میں ہی رہے گا، اور وہیں کھائے پیے سوئے
معتکف کے علاوہ کسی شخص کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا چاہے تو اعتکاف مستحب جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھا ہے بتایا ہے اس کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی بھی اجازت ہو سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والا بالکل چپ نہ رہے اور نہ لوگوں سے بلا ضرورت بات کرے، اور سب سے اہم جو گزارش ہے، اعتکاف ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہر عبادت کی بنیاد نیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا جب اعتکاف کریں تو خالص رضا الہی کے لیے کریں، اور پھر اعتکاف میں جو چاہو اپنے اللہ کریم سے مانگ لیں، تو چاہیے اعتکاف کی نیت فقط رضا الہی کے لیے ہو۔ تو معلوم ہوا اعتکاف خالق حقیقی سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اعتکاف نفس امارہ کی سرکوبی کا بھی ذریعہ ہے، اعتکاف قرب الہی کا بھی ذریعہ ہے، اعتکاف تکبر و غرور سے نجات کا ذریعہ ہے، اعتکاف کرنے والا 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اعتکاف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اعتکاف حسنات و درجات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف ضرور کریں، اس کا طریقہ بنائیں، دوستوں میں اس بات کو رائج کریں، مردوں میں اس بات کو عام کریں، گھروں میں بہن بچیوں کو اس بات کی طرف راغب کریں کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف کریں، اور اگر نہ ہو سکے تو مستحب اعتکاف کر لیں۔ اعتکاف کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ جلوت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت مسلمہ کو ہر میدان کے اندر فتح عطا فرما، اور خاص طور پر ہمارا قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو میرے اللہ ان کی تو غیب سے مدد فرما، اور تمام مسلمانوں کو مل کر فلسطین، عراق، ایران، شام اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کی برکات سے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ عالم اسلام کا خیر فرمائے گا، انشاءاللہ اسلام کو ہر میدان پہ فتح ہوگی انشاءاللہ۔